مختصر حمد و ثنا کے بعد آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے، یعنی نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، قمری کیلنڈر کا پہلا دن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نیا چاند دکھنے کے بعد سے ہی اسلامی دنیا پر اسلام کی ایک نئی تعبیر قبضہ جمانے کی، ڈیرا ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اور میڈیا کی طاقت سے سنی دنیا کا ذہن بہت زیادہ اس معاملے میں الجھ چکا ہے۔ خود اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ضرورت سے زیادہ تاریخ کے حوالے دے کر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہے اسے مذہبی اختلاف کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ بیٹھیں تو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہل کر رہ گیا ہے، اور اب اس کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پوری سنی دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ربیع الاول 11 ہجری، تو آپ نے امت کے ہاتھوں میں پورا کامل اسلام دے دیا تھا، جس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ اب جب ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین دے کر چلے گئے، جو قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے، جس کی اطاعت کے لیے قرآن بار بار اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بات کرتا ہے، تو اس کے بعد کسی نئے دین کی یا دین کے کسی ایسی تعبیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس کی دین کے اندر قرآن و سنت کے اندر کوئی گنجائش نکل کر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ یکم محرم الحرام 1447، ہم تمام سنی مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کی حرمت کا کوئی تعلق 61 ہجری میں پیش آنے والے واقعہ کربلا سے نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کو حرمت تاریخ عرب کی ماضی سے دے رکھی ہے۔ اگر آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آسمان و زمین کی جب سے تخلیق ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے قمری کیلنڈر کے لیے 12 مہینے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور جن دوستوں کی تاریخ عرب پر نظر ہے وہ جانتا ہے کہ 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو جو حرمت ملی ہے اس کا تعلق ہے حج اور عمرے کی عبادت سے۔ حج کی عبادت کے لیے 3 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور عمرے کی عبادت کے لیے رجب کے مہینے کو حرام قرار دیا گیا۔ چونکہ زمانہ ماضی میں عرب دنیا فساد انگیز حالات سے گزر رہی تھی، ان کے ہاں خانہ جنگی عام تھی،
شورش بپا تھی، جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی، تو اس زمانے میں عبادت الہیہ کے تحفظ کے لیے قمری کیلنڈر کے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا۔ تو محرم الحرام کی حرمت کا جو تعلق ہے وہ ماضی بعید سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے عاشورے کا جو روزہ رکھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی مطابعت میں رکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اس 10 محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے شکرانہ ادا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مطابعت میں عاشورے کا روزہ رکھا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ ان سارے واقعات کا کوئی تعلق 61 ہجری میں پیش آنے والے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت سے نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سنی مسلمانوں کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں مسلم کہا ہے، ہمیں مومن کہا ہے۔ ہم جو اہل سنت کہلاتے ہیں اور ہمارے تقابل میں جو اہل تشیع پائے جاتے ہیں، یہ کوئی قرآنی نام نہیں ہے، یہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو ہم مسلمان سنی کہلاتے ہیں یا اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ خوارج کے مقابلے میں کہلاتے ہیں، یعنی خوارج کے مقابلے پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ خوارج کون ہے؟ جب جنگ صفین کے بعد معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان معاہدہ تحکیم لکھا جا رہا تھا، اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب تحکیم کا حق نہ معاویہ کو ہے نہ علی کو ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو خوارج کے عقائد سے یہ نظر آیا کہ وہ سنت رسول کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، تو ان کے مقابلے پر پھر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوایا۔ اور جہاں تک بات ہے شیعہ کی، یہ عربی لفظ ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے جماعت، اس کا لغوی معنی ہے گروہ۔ اگر آپ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب اہل تشیع کا علم کلام ہمارے سامنے نہیں آیا تھا اور ابھی وہ ترتیب بھی نہیں پایا تھا، اور ابھی اہل تشیع کے نام سے اسلامی دنیا میں کوئی گروہ بھی موجود نہیں تھا، تو آپ کو ماضی میں تاریخ میں 2 جگہ شیعان کا لفظ ملے گا۔ ایک ملے گا شیعان علی اور دوسرا ملے گا شیعان معاویہ، یعنی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی سوچ کے ساتھ کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے، اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی فکر کے حامی تھے وہ اپنے آپ کو شیعان معاویہ کہلاتے تھے۔ پھر یہ صدیوں کے بعد شیعہ علم کلام بنا ہے اور پھر اس سے وابستہ لوگ اہل تشیع کہلانے لگے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے میں ایک بات کو تازہ کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کے دل و دماغ میں۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں، آپ نے انتقال فرمایا ہے، آپ رحلت کر گئے ہیں، تو آپ نے پورا دین، کامل دین اپنی امت کے حوالے کیا ہے۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کا قرآن شاہد ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ دین کامل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں اور رسولوں کو دین دیا جاتا رہا،
وہی دین کامل شکل میں اب آپ کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اپنی نعمت تمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا جو آغاز غار حرا میں ہوا تھا، 23 سال میں اللہ رب العالمین نے وہ وحی کامل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ یعنی جس اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پسند ہے۔ آپ آیت کے اس جملے کو الیوم اکملت لکم دینکم معمولی نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے بندو، نزول قرآن کے بعد قریبی زمانے میں یہودیوں نے اس آیت کی حساسیت کو محسوس کیا تھا، اس آیت کی طاقت کو محسوس کیا تھا، اور وہ آگئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے پاس۔ آپ جائیں بخاری کتاب التفسیر اٹھائیں، کتاب التفسیر میں یہی آیت ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آنے والے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ وقت، تم مسلمان اپنے قرآن میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهَا عِیدًا، جس دن وہ نازل ہوتی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ یعنی یہ آیت معمولی نہیں ہے، اتنی حساس آیت ہے، یہ ہمارے دلوں کو روشن کر دینے والی آیت ہے، ہمارے دماغوں کو نئی زندگی دے دینے والی آیت ہے۔ ہوتا یہ ہے زمانے زوال میں سوچ عموماً میلے ٹھیلے کی ہوتی ہے۔ یہودیوں نے جب یہ بات کہی تھی عمر بن خطاب سے، یہ وہ زمانہ تھا جب یہودی دور زوال کا شکار تھے، اور دور زوال میں سوچ سنجیدہ نہیں ہوتی، غیر سنجیدہ ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمان دور زوال کا شکار ہیں، مذہب کے نام سے ٹھیلے میلے ہیں، مذہبی شخصیات کے نام سے ٹھیلے میلے ہیں۔ حالانکہ مذہب غیر سنجیدگی کا نام نہیں ہوتا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی اخلاقی طاقت کو مضبوط کرنے کا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی خانگی زندگی سے لے کر اپنی سیاسی زندگی تک کو مضبوط کرنے کا۔ مذہب سنجیدہ اسٹیج کا نام ہوتا ہے۔ تو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی، جس دن یہ نازل ہوتی وہ عید کا دن ہوتا، اس موقع پر عمر بن خطاب نے بڑا سنجیدہ جواب دیا تھا، جو پوری مسلم دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے موجودہ حالات کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا حیث انزلت، این انزلت، وَأَيْنَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت۔ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جب یہ آیت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ میدان عرفہ تھا، وہ یوم عرفہ تھا، وہ جمعے کا دن تھا۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین، کامل دین اپنی امت کے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں۔ اس آیت کو معمولی نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین میں نہ کمی کی ضرورت ہے، نہ ذاتی کی ضرورت ہے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، اور میں اس وقت جو مخاطب ہوں وہ سنی دنیا سے مخاطب ہوں، سنی دنیا سے، چاہے وہ مکتبہ بریلویہ ہے، مکتبہ دیوبندیہ ہے، مکتبہ سلفیہ ہے، میں سنی دنیا سے مخاطب ہوں۔ میں سنی ذہن میں جو خلل واقع ہو رہا ہے، سنی ذہن میں جو خلیج حائل ہو رہی ہے، سنی ذہن جو اشکالات کا شکار ہو رہا ہے، میں اس کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں ان باتوں کی طرف۔
اہل سنت اور اہل تشیع کا ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ عام قاری کو بہت سارے فرق نظر آئیں گے، بہت سارے ڈفرینس نظر آئیں گے، لیکن جس کی عمیق نگاہ ہے، گہری نظر ہے شیعت پر، وہ جانتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو بنیادی فرق ہے، جو چیز حد فاصل کھینچتی ہے، وہ ہے ان کی امامت کا عقیدہ۔ اہل تشیع کے ہاں اصول خمسہ پیش کیے جاتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد۔ ان کے اصول خمسہ میں 4 کامن ہیں، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں تفصیلات میں اختلاف ہو تو ہو، توحید ہمارے ہاں بھی ہے، عدل ہمارے ہاں بھی ہے، نبوت ہمارے ہاں بھی ہے، معاد ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن اہل تشیع کو اہل سنت سے جو چیز الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، وہ ہے مسئلہ امامت۔ عام سنی کو نہیں معلوم بیچارے کو کہ امامت کا مسئلہ ہے کیا اصل میں۔ اللہ کے بندو، یہی وہ چیز ہے جو شیعہ و سنی میں فرق کر رہی ہے، ورنہ مسائل کا اختلاف تو سنی دنیا کے اندر خود موجود ہے، فہم کا اختلاف تو خود سنی دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اہل سنت سے اہل تشیع کو جو ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ ہے ان کا مسئلہ امامت۔ اب وہ ہے کیا؟ ہم اہل سنت کے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ پر وحی تمام ہو گئی، وحی دے کر آپ نے امت پر حجت تمام کر دی۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں نبوت کے بعد ہمیں ضرورت ہے ریاست کے حاکم کی، ہمیں ضرورت ہے زمین کے والی کی، ہمیں ضرورت ہے حکومت کے سربراہ کی۔ تو اہل سنت کے ہاں حکومت کا جو سربراہ مقرر کیا جائے گا، جو والی ریاست مقرر کیا جائے گا، وہ عوامی مشاورت سے، یعنی مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی، مسلمانوں کا جو نظم سیاسی قائم ہوگا، کھڑا ہوگا، وہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں کہہ دی تھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی فیصلے کرے گا وہ شورائی بنیادوں پر کرے گا۔ اب وہ شورائی بنیادوں پر جو فیصلے ہوں گے یا تو اجتماعی ہوں گے یا پھر اکثریت کی بنیاد پر ہوا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیات تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کی گراؤنڈ ریالٹی کو اسٹڈی کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے عرب پر نظر دوڑائی، نبی علیہ السلام نے عربوں کے مزاج کو بھی سامنے رکھا، عربوں کے رجحان کو بھی سامنے رکھا، اور زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الائمۃ من قریش، میرے بعد والی ریاست یا حکومت کا سربراہ وہ کوئی انصاری نہیں ہوگا بلکہ وہ مکہ کا قریشی ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ میں کیوں آخر یہ نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد والی ریاست جو ہوگا، حاکم ریاست جو ہوگا، وہ قریشی ہوگا نہ کہ انصار۔ مسلم کی روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، بس سیاسی معاملات میں، انتظامی معاملات میں عرب دنیا کی اگر نظر اٹھتی ہے تو وہ قریشیوں کی طرف اٹھتی ہے، مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم۔ اگر عرب دنیا مسلمان ہیں تو وہ اگر کسی کو حاکم تسلیم کرے گی تو قریشی مسلمان کو، اور اگر عرب دنیا کافر ہے وہ اپنا حاکم کسی کو تسلیم کرے گی تو وہ قریشی کافر کو کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں عرب ریاست کی جو تولیت حاصل تھی، جو سربراہی حاصل تھی، جو سیاسی اقتدار اور سیاسی بالادستی حاصل تھی، وہ قریشیوں کو حاصل تھی۔ یہ بات ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ باقی آپ مطالعہ کریں
طبقات ابن سعد کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب میں وہ مشاورت اس لیے نہیں ہو پاتی، حالات ایسے نہیں تھے، مسلمان ایک جگہ جمع نہیں تھے، خلیفہ ثالث کو گھر میں گھس کر مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا تھا، ہر طرف سے ان کے قتل کے بدلے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، تو حالات ایسے نہیں تھے کہ جس طرح 3 خلفاء کا انتخاب باہمی مشاورت سے ہو سکے، بالکل اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی لیے وہاں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اللہ کے رسول پر رسالت ختم ہو گئی، اب جو حاکم بنے گا اہل سنت کے ہاں وہ مسلمانوں کے مشورے سے بنے گا، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اہل تشیع اس معاملے میں ہم سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی لیکن امامت زندہ ہے، جو والی ریاست ہوگا، جو حاکم ریاست ہوگا، اس کا انتخاب عوام نہیں کرے گی، اس کا انتخاب لوگ نہیں کریں گے، بلکہ خالق اور مالک اس امام کا انتخاب خود کرے گا۔ تو ان کے ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر محمد مہدی تک جو 12 امام ہیں، ان سب کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ کے بندو، نبی کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے شیعہ بھائیوں نے کہا امام کا انتخاب، حاکم ریاست کا انتخاب، والی ریاست کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا انتخاب ہوا کرتا ہے، رسول کا انتخاب ہوا کرتا ہے، اور امام اسی طرح معصوم عن الخطا ہوگا جس طرح کے معصوم عن الخطا نبی ہوا کرتا ہے۔ اب میں غلو کی طرف جانا نہیں چاہ رہا، آپ سب نے سن رکھا ہوگا اہل تشیع کے ہاں اصول 4 ہیں، یعنی 4 ان کی معتبر حدیث کی کتابیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیاستہ معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، جسے الجامع الکافی بھی کہا جاتا ہے، دوسری ہے تہذیب الاحکام، تیسری ہے الاستبصار، چوتھی ہے من لا یحضر الفقیہ۔ ان کی سب سے معتبر کتاب حدیث کی جو الجامع الکافی ہے، اصول کافی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری ہے، اس میں 127 ابواب ہیں امام اور امامت سے متعلق، اور ان 127 ابواب میں امام کو اسی طرح حجت ثابت کیا گیا ہے، حجت بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس طرح کہ ایک نبی حجت تمام کیا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی طرف وہ مبعوث کیا جاتا ہے، جن کی طرف اس کی بعثت ہوتی ہے۔ اب غلو کی ایک مثال آپ کو دوں، اس کے لیے شاید کتابوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کانٹیکٹ میں ہے اور ہر شخص کے علم میں ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں دھڑلے سے، ڈنکے کی چوٹ پر، کہ جناب ہمارے ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بات میرے خیال بیان کے قابل نہیں ہے، اور میں اس پر مزید وقت صرف نہ کروں۔ شہنشاہ نقوی صاحب یا اس جیسے جتنے بھی معروف آپ کے ہاں ذاکر ہیں، کسی کا بھی کلپ اٹھا کے اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں جو امام ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ہے، حالانکہ نبی کا تقرر خدا نے کیا ہے، امام کا کوئی تقرر خدا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان نبیوں کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ امام کی کوئی بنیاد قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تمام اہل سنت اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں، امام کا لفظ قرآن کے اندر ہے، لیکن جس امامت کا ذکر ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد، اس کا کوئی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کو امام کہا،
آسمانی کتابوں کو امام کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے اندر امام کہا گیا ہے، امام ہدایت کو بھی امام کہا گیا ہے، امام ضلالت کو بھی امام کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں امام کا لفظ بہت جگہ ہے، لیکن جس امامت کا ذکر یا جس امام کا ذکر اہل تشیع یا ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھ لینی چاہیے۔ ہاں، ایک حدیث کا سہارا بہت لیا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں اپنے تمام سننے والوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہوں گا، حدیث کے یہ الفاظ اہل سنت کے بھی تمام لوگوں کو یاد ہو گئے ہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، حدیث کے یہ الفاظ لے کر کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب دماغ آپ حاضر رکھیں گے تو بات میرے لیے سمجھانا آسان ہوگی۔ دوستو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ہر سنی مسلمان، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سلفی ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے دماغ میں اتار لے۔ مولا عقیدے کی دنیا میں صرف خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ انت مولانا، یعنی وہ شہنشاہ کائنات ہیں، وہ بادشاہ کائنات ہیں، مالک ارض و سما ہیں، وہ سارے اختیارات کے مالک ہیں، وہ دعاؤں کے سننے والے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ہمہ وقت ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو عقیدے کی دنیا میں اگر کوئی مولا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، عقیدے سے باہر آ جائے تو مولا آپ بھی ہیں، آپ بھی مولا ہیں۔ آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اتریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی علیہ السلام کا مولا اللہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کا مولا جبریل علیہ السلام بھی ہیں، نبی علیہ السلام کا مولا تمام نیک مومن ہیں۔ تو عقیدے کی دنیا میں نبی علیہ السلام کا مولا اللہ، عقیدے سے باہر کی دنیا میں جبریل بھی آپ کے مولا ہیں، اور تمام مومن، تمام نیک عمل کرنے والے لوگ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں۔ اب اگر یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں تو اس روایت کا مطالعہ کریں۔ مشکات باب مناقب علی، مسند احمد کی روایت ہے، برا بن عازب، زید بن ارقم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع، یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی اسلامی زندگی ہے 23 سال۔ اس اسلامی زندگی میں اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا ہے، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کر کے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ اب اس وقت 1,40,000 صحابہ تھے، لیکن حج ختم ہوا، سارے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ تھوڑی سی جمعیت ہے۔ غدیر خم پر اللہ کے رسول نے ڈیرا ڈالا۔ اس موقع پر ایک خطبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنے دوستوں سے کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا، آپ غدیر خم کی تمام روایات کا مطالعہ کر جائیں، یعنی جس ترک سے غدیر خم کا خطبہ آیا ہے اس ترک کا مطالعہ کر جائیں، آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات آئی کہ بعض صحابہ کے ذہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بگڑ چکے ہیں، اور بعض صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات آئی کہ بعض صحابہ کے ذہن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صفائی پیش کی تھی۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا، مسلمانوں یہ بتاؤ کیا میں تمام مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی بات دہرائی، مجھے بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ کی جان ہر مسلم، ہر مومن سے بڑھ کر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہ جس کا میں دوست
علی اس کا دوست، میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو علی سے دوستی کرے اللہ اس سے دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی کر. سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کون سا وہ سنی مسلمان ہے جو نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، آل علی سے بغض کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، آل فاطمہ سے بغض کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے. نہیں، یہ ساری ہنگامہ آرائی، سمجھے بات کو، یہ ساری ہنگامہ آرائی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے نا، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، چاہے جھنڈوں کی شکل میں، چاہے کالے کپڑوں کی شکل میں، چاہے کالے جھنڈوں کی شکل میں، چاہے تازیوں کی شکل میں، جس شکل میں یہ ہنگامہ آرائی ہمیں نظر آ رہی ہے. دوستو، سنی مسلمانوں، یہ اہل تشیع یا ہمارے شیعہ بھائی اپنی امامت کے مسئلے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، چونکہ انہوں نے اپنے 92 امام کو، جس کی عمر اس وقت 1150 سال ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے 12ویں امام کو زندہ رکھنا ہے نا. پہلے غار میں زندہ رکھا، اب شہنشاہ نقوی صاحب فرماتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے اپنی امامت کے مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا. سنی مسلمان سمجھ ہی نہیں رہے ان چیزوں کو. اسی لیے میں نے کبھی کبھی دوستوں کو کہا ہے کہ خدا را کبھی غور کیجیے گا اس بات پر کس طرح شیعہ آئیڈیالوجی سنی ذہن میں سرایت کر چکی ہے. آپ 3 خلفاء کا نام لیں، کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جہاں آپ کی علی کی بات آتی ہے وہاں رضی اللہ ختم علیہ السلام آ جاتا ہے. جہاں حسن حسین کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت حسن نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ امام حسن، امام حسن. ٹون کیوں بدل گئی آپ کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو زہر ہمارے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بھر گیا ہے، ہم نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے. حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، یعنی سب کے ساتھ حضرت کا لفظ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. لیکن جہاں حسن حسین کا نام آئے گا وہاں آپ پہلے کیا لاحقہ لگائیں گے؟ امام. سابقہ لگائیں گے امام، اور لاحقہ کیا لگائیں گے؟ علیہ السلام. یہ ہماری حالت ہو گئی، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا جب اللہ کے رسول نے کہا نا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست علی اس کے دوست. سب سے پہلے مبارکباد دینے والے عمر بن خطاب آگے بڑھے، کہنے لگے ہنیئن یبن ابی طالب، اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، اصبحت وامسیت مولا لکل مومن و مومنہ، اب تم صبح شام ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کے مولا ہو، محبوب ہو. یہ معنی ہے اس کا. اسی لیے دوستوں میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول نے ضرور مولا کا لفظ علی رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، لیکن جب مولا کو عقیدے کے معنی میں لے لیا گیا، خاص کر محرم کے مہینے میں، تو سنی مسلمان، سنی عالم خدا را اپنے آپ کو بچائے اس بات سے کہ وہ کہے مولا علی. ہمیں اللہ کے رسول نے انہیں مولا کہا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب اس زمانے میں ان کے نام کے ساتھ مولا لگانے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو بگاڑ کیوں پیدا ہونے دیں؟ اسلام بچائیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بچائیں؟ اسلام بچائیں گے نا. ان کی عزت اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ. اللہ کے بندو، ہماری جانوں سے بڑھ کر ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ مولا لگانے سے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے. عام سنی مسلمان، یار مسلمانوں کے پاس علم ہے کہاں؟ معذرت کے ساتھ، کون جانتا ہے قرآن؟ کون جانتا ہے سنت؟ کون جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کر گئے ہیں؟ اور ایک نیا مسلمان، ایک نوجوان مسلمان جو دین کے حوالے سے کچھ پہلے سے نہیں جانتا، آپ اسے مولا علی کہیں، کیا سمجھے گا بیچارہ؟ اسی لیے سنی مسلمان جو بیٹھے ہوئے، آپ کے بچے حسن اور حسین کے ساتھ امام کہتے ہیں، آپ کے گھر کے بچے کیوں؟ باہر وہ یہی نعرہ دیکھ رہے ہیں، باہر وہ یہی کچھ سن رہے ہیں،
بچے آپ کے ہیں، ذہن سازی آپ نے کرنا ہے، ان کے دین آپ نے سکھانا، لیکن آپ کے گھر کے بچے حسن اور حسین کے ساتھ امام کا نام لگاتے ہیں۔ اور میں نے کہا اہل تشیع اور اہل سنت میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ مسئلہ امامت ہے۔ عام مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ ساری ہنگامہ آرائی، یہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، یہ نوحے پڑے جا رہے ہیں، یہ مرثیے گائے جا رہے ہیں، یہ سب مسئلہ امامت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے بڑھوں، لیکن جب تک سنی مسلمان اللہ کی قسم قرآن میں اتر کر اہل بیت کو نہیں سمجھیں گے، چونکہ عام سنی کسی سے بھی باہر نکل لیجیے گا، آپ 10 لوگوں سے انٹرویو کیجیے گا، 10 میں سے 10 یا 9 آپ کو کہیں گے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ اجمعین یہ ہیں۔ کوئی ایک آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے قرآن میں اہل بیت ازواج مطہرات تو کہا گیا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ جب تک آپ اہل بیت کا صحیح معنی اور مفہوم قرآن سے نہیں جانیں گے، اس وقت تک شیعت کے مقدمے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ شیعہ آئیڈیالوجی سے، شیعہ علم کلام سے سنی ذہن متاثر رہے گا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سوشل میڈیا ہے، ظاہر ہے ہمارے مرزا صاحب ہیں، انہوں نے جو ہنگامہ آرائی کی ہے، یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا وہ سارا کا سارا سیاسی اختلاف ہے نا۔ یزید اور حسین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ سیاسی اختلاف ہے نا۔ اس سیاسی اختلاف کو سوشل میڈیا پر دین بنا کر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے دین کی دھجیاں بکھر گئیں۔ دوستو قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کریں، قرآن کی حاکمیت حدیث پر، قرآن کی حاکمیت تاریخ پر، قرآن کی حاکمیت فقہ پر۔ اور جس دن اللہ کی قسم ہم نے حدیث رسول کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا شروع کیا، تاریخ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا شروع کیا، فقہ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا شروع کیا، ہزارہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ قرآن کو بنیاد جانیں۔ قرآن میں اہل بیت کسے کہا گیا؟ ازواج مطہرات کو۔ بس 2-4 منٹ میں لوں گا آپ کے، اگر دماغ حاضر ہیں، چونکہ اگلا جمعہ انشاءاللہ بات تو میری جاری ہے نا۔ اور میں اپنے دوستوں کے سے کیا بات رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، کامل دین ہمارے ہاتھوں میں دے کے گئے ہیں، جس میں کسی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر 61 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر دین کی تعبیر کیوں بدل دی جائے، دین کی تصویر، دین کی شکل کیوں بدل دی جائے؟ اہل بیت کا معنی اردو میں ہوتا ہے گھر والے۔ ہم اردو میں گھر والے کہتے ہیں کس کے لیے؟ سب سے پہلے بیوی کے لیے، اس کے بعد اس سے ہونے والے بچوں کے لیے اہل بیت۔ اللہ کی قسم قرآن کا مطالعہ کریں آپ، اہل بیت کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صرف 3 جگہ 3 مقامات پر استعمال کیا۔ کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 73، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں سارہ، ان کی اولاد نہیں ہے ابھی، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ اسحاق کی علیہ السلام، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں اہل بیت کہا گیا سارہ علیہ السلام کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 12، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کسی کو مرضیہ ماں تسلیم نہیں کر رہے، کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ وہ ان کی بہن جو پیچھے پیچھے تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفرونہ، میں تمہیں وہ گھرانہ بتاؤں۔ اہل بیت کس کو کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ اہل بیت کسے کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ اب وہ چونکہ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4، وہ رکوع میں آپ کو نہیں سنا سکتا نا، اس کے لیے تھوڑی سی، تو آپ تمام دوستوں سے میں درخواست کروں گا، خدا را اللہ کی قسم سنی ذہن متاثر ہو رہا ہے، سنی ذہن بگڑ رہا ہے، سنی ذہن کو باقاعدہ
سازش کے تحت بگاڑا جا رہا ہے. سنیوں کے پاس علم ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. آئندہ جمعہ کوشش کریں انشاءاللہ وقت پر آئیں, ہم پوری بات رکھنے کی کوشش کریں گے, پوری بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور میں صرف ایک ہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے پورا دین ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, اس میں کمی اور بیشی کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم خلیفہ ہے, ایک عظیم تاریخی شخصیت ہے. دیکھیں یہ وہ تاریخی شخصیات ہوتی ہیں جن کا دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس حوالے سے سنجیدہ ہوں. نہ ابو بکر صدیق کا دن منانے کی ضرورت ہے, نہ عمر بن خطاب کا دن منانے کی ضرورت ہے, نہ محرم کی چھٹیوں کی ضرورت ہے, نہ 12 ربیع الاول کی چھٹیوں کی ضرورت ہے. ہم نہ جانے دین کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں اور کیا بنا بیٹھے ہیں. دین اس کے لیے نہیں آتا کہ آپ اس کے نام پر میلے ٹھیلے لگائیں گے, اس کے نام پر چھٹیاں کریں گے. آپ دین صرف اور صرف ہماری اخلاق کی تعمیر کے لیے آتا ہے, ہماری روح کی تعمیر کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کی بھی تعمیر کر سکیں, اپنی روح کی بھی تعمیر کر سکیں. انشاءاللہ مزید گفتگو ہم یہیں سے جوڑیں گے آئندہ جمعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.